अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन खबर ये भी हो सकती थी कि जनाब पीटीआई ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि सुप्रीम कोर्ट ये हदायत जारी करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा हुक्म जारी करे कि हुकूमत जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, मरदमशुमारी का बहाना बना के इलेक्शन का कोई अंदर ताख़ीर ना करे और इसे 90 दिन के अंदर करवा दे, यानी कि नवंबर में इलेक्शन हो जाए, यानी कि 12 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाए। ये ख़बर हो सकती थी और इस खबर के अंदर जो है वो गिरा इसलिए भी पड़ गई कि जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने 2 दिन पहले नहीं 2 घंटे के लिए जाकर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है जो चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में हुई है वो जनाब चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश और फरमाइश पे हुई है। उस मुलाकात के अंदर चूँकि मैं या मेरा कोई जसूस मौजूद नहीं था तो इसलिए मैं उसकी डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन इस मुलाकात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वो मुलाकात जो है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने तलब कर रखी है, जिसके अंदर चारों सूबाई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर शरीक होंगे, उसने ये फ़ैसला करना है कि अब हुकूमत के पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाने की तारीख़ कौन सी हो सकती है। तो उस फ़ैसले के बाद फिर इलेक्शन मुनक्कद होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे जब इलेक्शन कमीशन तारीख़ दे देगा। एक बड़ी छोटी सी आवाज़ साइड से लग रही है कि इलेक्शन नवंबर में भी हो सकते हैं और एक आवाज़ ये है कि नहीं ये 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन होंगे। अब देखिए ये ख़बर हो सकती थी। आज का हमारा मौजू ये ख़बर है नहीं, वैसे मतलब ये ख़बर जो है ये मौजू नहीं है आज का हमारा व्लॉग, किसी और चीज़ के ऊपर हम करने जा रहे हैं। एक ये भी हो सकता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो नवंबर में इलेक्शन का ही कर दें और कहें जो कि पीटीआई की एप्लीकेशन है कि जनाब इलेक्शन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात की कौंसल जिसने मरदमशुमारी की मंजूरी दी वो नामुकम्मल थी क्योंकि उसके अंदर 2 केयर टेकर वज़राए आला बैठे हुए थे और केयर टेकर वज़राए आला आइन मुस्तकिल नौइयत के आइनी मामलात का फ़ैसला नहीं कर सकते। खाकसार का आर्गूमेंट था पहले दिन से, तो उनके इसलिए 2 चीफ़ मिनिस्टर की मुंतखब चीफ़ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में ये मुश्तरका मफादात का कौंसल का इजलास इल्लीगल करार दिया जाए। अब ये तो लेके चले गए हैं वो पीटीआई के जो वकला हैं और ख़ास तौर पे पीटीआई के वकला ही कहना चाहिए ना, ये आबद ज़ुबैरी वगैरह जो हैं वो जिनकी ऑडियो नहीं पकड़ी गई थी वही आबद ज़ुबैरी और वो हसन अख्तर शबीर साहब जो हैं ये पीटीआई के केसेस के अंदर बाकायदा वकला पेश होते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि सर वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सामने वो केस लगा लीजिए तो हम ये रिलीफ़ आपको दिलवा देंगे। अगर आपको याद हो वो ऑडियो जो कि नशर हुई थी, लीक हुई थी, वैसे नशर नहीं हुई थी, लीक हुई थी वो कहना चाहिए, तो ये वही आबद ज़ुबैरी साहब हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर होते हैं। ये अपने सेक्रेटरी के साथ मिल के ले गए, हालांकि इनकी एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो इनको डिसोन करती है और इनको जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल जो सबकी अम्ब्रेला बॉडी है वो इनको सस्पेंड भी कर चुकी है, लेकिन वो लगे हुए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये फरमाइशी दरख्वास्त है जो कह के मंगवाई गई है ताकि लेगेसी छोड़ के जाने के जुनून में मुब्तला जनाब जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनका 14 मई वाले फ़ैसले पे अमल तो नहीं हो पाया। अब वो जाते जाते 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का फ़ैसला दे जाएं और यूँ अपनी लेगेसी छोड़ जाएं कि वो डिस्कस होते रहें। ये भी एक पहलू हो सकता है, लेकिन ये खबर नहीं है। खबर ये है जो मैंने आपको सुनानी है। अच्छा, एक और भी खबर हो सकती थी कि जनाब अपने अदा मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं उन्होंने वज़ारत इत्तलात का कलमदान संभालने का ऐलान कर लिया है और कबूल कर लिया है। ये भी खबर हो सकती थी, लेकिन ये भी खबर नहीं है। खबर ये है कि इस वक्त जो व्लॉगर्स और जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से
خود کو ہوڈ وینکڈ یعنی کہ دھوکہ دیے جانے کے جنون کے اندر اور اریٹیشن کے اندر مبتلا ہے۔ پاکستان کے ترم خان جرنلسٹ جو تھے، اگر آپ جو اس وقت ہیں، مطلب آپ کامی بھائی کی مثال لے لیجئے، کامران خان کی مثال لے لیجئے۔ کامران خان صاحب جب ایم آئی کے پے رول پہ تھے، 7,000 روپیہ لیتے تھے، یقیناً اس وقت ان کی تنخواہ 20,000 سے زیادہ ہوگی، اور 7,000 روپیہ نہ بھی لیتے تو ان کے گھر کا خرچہ اس وقت چل سکتا تھا۔ آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ لیتے تھے۔ کیوں لیتے تھے؟ تاکہ وہ ادارے کو یقین دلائیں کہ میں بکنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے خبر دے دیا کریں، میں آپ کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب آپ پیسے وصول کر لیتے، مجھے جو بزرگ نصیحت کرتے ہیں نا کہ آپ کو جب آفر ہوتی ہے اور آپ جب انکار کر دیتے ہیں تو پھر آپ پہ مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کوئی نہ کوئی، تو آپ پیسے قبول کر لیا کریں تاکہ وہ مصیبت تو نہ ٹوٹا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور قبول کر کے آپ جا کے داتا دربار سے دیگاں دے آیا کرو، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں یار جب میں نے لینے ہی نہیں ہے تو میرے نام پہ آئے ہی کیوں؟ کئی جگہ کے اوپر جناب وہ ہماری غیر موجودگی میں ہی لسٹ میں ہمارا نام لکھا ہوا تھا کہ ان کو جناب اتنے پیسے جا رہے ہیں، تو افسر نے دیکھا، اس نے کہا یہ کس کی جیب میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے پاس تو نہیں جا رہے، وہ تو نہیں لیتا۔ تو وہاں پہ 2-3 بندوں کی گوشمالی ہوئی، ٹھیک ٹھاک ڈیموشن بھی ہوئی ایک آدھ، ٹھیک ہے؟ وہ کو ہمارے نام کے اوپر اماؤنٹ لکھ کے دیہڑی لگا رہا تھا۔ مجھے کچھ 7-8 سال بعد کسی نے بتایا کہ یار وہ آپ کی وجہ سے نا فلاں 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 کے اوپر۔ میں نے کہا وہ میرے اتنے مخالف کیوں ہیں، میرا چہرہ دیکھ کے انہیں آگ کیوں لگ جاتی؟ تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ یہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے نام پہ واردات ڈال رہے تھے ماہانہ، تو وہ جو باس آئے، باس آپ کو جانتے تھے کیونکہ وہ پچھلے ادارے میں جہاں پہ رہ کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے آپ کی انکوائری پوری کروائی ہوئی تھی، تو انہوں نے آ کے ان صاحب کو پکڑ لیا۔ میں کہ یار اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہ میں نے کسی کو جا کے کمپلینٹ کی، نہ مجھے پتا، نہ میں نے جا کے کہیں پہ سوشل میڈیا پہ رویا، میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے، مجھے تو آپ آج کی گفتگو سے پتہ چلا۔ کہتے نہیں وہ بہرحال پھر غصہ تو کسی پہ نکلنا ہے اور کمزور پہ نکلتا ہے، اس لیے آپ پہ نکل رہا ہے۔ تو وہ صاحب جو تھے وہ خاکسار کے خلاف ہو گئے، لیکن خبر یہ نہیں ہے۔ وہ جرنلسٹ جو ہیں ان کو گزشتہ دور کے اندر 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اندر جو مختلف لوگوں نے مختلف اطوار کے اندر صحافیوں کے اندر جو لوگ پالے، مجھے خود کہا گیا کہ دیکھیں آپ کو خبر سب سے پہلے ملا کرے گی۔ میں نے کہا میں خبر کا دھندا چھوڑ چکا ہوا ہوں، میں تو تبصرہ نگاری کرتا ہوں، جب خبر چھپ جائے گی اس پہ سچ یا غلط ہونے کے سارے فتوے لگ جائیں گے، پھر ہم اس خبر کے اوپر تبصرہ نگاری کریں گے، ارائی کریں گے، اس لیے مجھے خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا لالچ کیا ہوتا تھا کہ ہم آپ کو خبر دیں گے سب سے پہلے۔ یہ اب میں نے کامی بھائی سے شروع کیا تھا، کامی بھائی کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ کہ خبر مل جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جینون طریقے سے، نیچرل طریقے سے خبر کو ڈگ کرنا اور ڈگ کر کے لوگوں تک لے کے آنے والی نسل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ بھٹو صاحب کی ملاقات تھی کسی کے ساتھ، تو رپورٹر جو تھا وہ بہرہ بن کے سرو کرنے چلا گیا۔ استاد سعادت خیالی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کا بڑا فین ہوں، یہ مجھے میرے کف کے اوپر جو انہوں نے شرٹ پہنی تھی اس کے اوپر آٹوگراف دے دیجئے، بھٹو صاحب نے دے دی، اور وہاں پہ سروس کے دوران ساری گفتگو سنتا رہا۔ اگر اگلے دن سعادت خیالی نے خبر دی، بھٹو صاحب اس کے اوپر چیخے، انہوں نے کہا یہ دیکھ لو آٹوگراف دیتی سجے، میں وہیں پہ موجود تھا، یہ بات آپ نے کہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے جرنلسٹ ختم ہو گئے۔ اب تو ہیں ہم چونکہ جرنلسٹ ہوتے ہیں ذات کے، خبر ہمارے گھر پہنچائی جائے، ساتھ میں چھوڑے اس بات کو۔ تو یہ والی نسل پوری پالی گئی، گروم کر کے اوپر لائی گئی۔ اب وہ نسل، میں جس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کو مزہ آئے گا، آخری دو منٹ بس مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ نسل باقاعدہ پالی گئی، وہ نسل ان کے اندر نخوت اور جناب سوشل میڈیا کی وجہ سے پیسوں کا غرور اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ اب جناب جب سے ادارے نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا تو ادارے نے خبریں دینی کر دی بند۔ اس کی سب سے پہلی مثال جو ہے وہ سامنے آئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے۔ تمام ترم خان فلاپ ہو گئے،
کوئی بھی انوار اللہ کاکڑ کا نام نہ لے سکا، حالانکہ وہ کوثار مارکیٹ میں بیٹھا وہاں پہ روزانہ لوگوں کے ساتھ کافیاں پی رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن کوئی اس کا نام نہیں دے سکا. اور پوری طرح سے پاکستان کی فوج اور اس کے اداروں نے پاکستان کے نام نہاد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور اندر کی خبر نکالنے والے جرنلسٹ کو بے نقاب کر کے ڈی چوک میں کھڑا کر دیا کہ یہ ان کی مبلغ اوقات ہے، اگر ہم ان کو نہ بتائیں تو ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی. اس کا اضافہ عقل یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم بھلے 1.5 کروڑ کا کامران خان ہو جائے، 1.5 کروڑ تنخواہ لینے والا، اور بھلے جناب آپ جو مرضی ہو جاؤ، ٹھیک ہے. انہوں نے فارغ کر دیا، سب کو کھڑا کر دیا ننگا کر کے، ان کی مبلغ صحافت ہے. اور دوسری صحافت ان کی جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہے اسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کابینہ کے اندر. کابینہ کوئی نامزدگی کے اندر ہمارے جرنلسٹوں کی صحافت پھر بے نقاب ہوئی. کوئی بھی اصل نام نکال کے نہیں لا سکا until and unless جو تھا اس بندے نے خود نہیں کہہ دیا کہ ہاں میں ہو گیا ہوں، یا مجھے فون آیا تھا، ٹھیک ہے، یا ابھی تک کابینہ کے کوئی جینون نام روزانہ یہ دیا جاتا، ہو سکتا آج فائنل ہو جائیں، روزانہ یہ دلاسا دیا جاتا ہے کہ جناب جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر وزراء کی جو کابینہ ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر بھی پاکستان کے جتنے ترم خان خود ساختہ عظیم میری صحافت کے 40 سال والے جرنلسٹ جو ہے سب کے سب جو ہے نا وہ بے نقاب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں پتا تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے ملحقہ اداروں نے پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جن کے کہنے کے اوپر آپ عمران احمد خان نیازی کے صدقے واری جاتے ہو، جو ہمیں بتاتے تھے کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں، ان ٹکر کے لوگوں کی اور صدقے واری جانے والوں کی مبلغ یہ اوقات ہے، ٹھیک ہے. ان کو ہم خبر دیتے ہیں تو یہ آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ ہرکارے ہیں، یہ قاصد ہے، یہ صحافی نہیں ہے. ویسے بائی دا وے مینو بڑا مزہ آ رہا ہے ان لوگوں کے بے نقاب ہونے کے اوپر جو کہ کبھی صحافی تھے ہی نہیں. وہ مطلب کہ یہ جو ٹاؤٹ تھے، جرنلسٹ نہیں تھے، وہ ٹاؤٹ تھے جو صحافی کارڈ بنا کے تو صحافت میں بھرتی ہو گئے. اور پھر عطائی جو آئے، عطائی میڈیا مالکان جو آئے، جو اپنے ریپ کے کیسز کو چھپوانے کے لیے، اپنی دبئی کی عیاشی کی ویڈیو واپس لینے کے لیے، اور اس طرح کی تمام حرام زدگیوں کو کور کرنے کے لیے میڈیا کے اندر آ گئے تھے. انہوں نے پھر آ کے ان عطائیوں کو اصلی جرنلسٹ بنا دیا. تو آج بھی اگر آپ کسی میڈیا ہاؤس میں چلے جائیں تو ان عطائیوں کا کام وہاں پہ مالکان کے ناجائز کاموں کو جائز ہونے کا غلاف پہنانا ہوتا ہے. یہ صحافت نہیں کر رہے ہوتے. صحافت کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ ایک آدھ تجزیہ نگاری پروگرام کے اندر بیٹھ کے آپ کو اور مجھے ایمانداری کے اور حب الوطنی کے اور لوگوں کی کرپشن کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.